بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خدمتگار ملک محمد نواز سوکی حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی ہے، میرے چینل پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، ان کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی مطلب حکومت کے علاوہ عوام غربت کم کر سکتی ہے، تو یہ تو اس وقت عوام کا تو یہ دکھتی رگ ہی یہ ہے کہ عوام اگر مطلب کر سکتی ہے تو پھر اس میں دیر کیا اس بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں۔ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ڈاکٹر صاحب، وہ میرے چینل پہ آپ نے جو فرمایا ہے، بڑے لوگوں کی کالیں بھی آئی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آج جو میرے ناظرین کو یہ آپ بتا دیں کہ ہم یہ غربت عوام کیسے ختم کر سکتے ہیں بغیر حکومت کے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھو میرے پاس بڑے آسان سی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں، ہم مسلمان ملک میں بلکہ دوسری جگہ بھی، لوگ صاحب حیثیت ہاتھ میں پیسے لیے بیٹھے ہیں کہ ارد گرد جو غریب ہے اس کی اسی طرح مدد کریں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اعتبار کا کہ جس کو ہم نے مدد کرنی ہے، کیا وہ واقعی مدد کے قابل ہے، یہ مدد کرنی چاہیے، اور جو مدد ہم کریں گے کیا اس سے واقعی وہ غربت سے دور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ معلومات حاصل کرنے میں تو ٹائم بھی لگ جاتا ہے، پیسہ وغیرہ میں خرچہ بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح سارا بات یہ ہے، اور ہم اسی کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ معلومات کیسے ہو ہر ایک کے پاس، کہ آدمی کسی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ فلانا آدمی جو ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو اعتبار ہے، اب یہ اعتبار ہے، اور بس وہ اس کو مدد کرنے کی تیار ہو جائے۔ ڈائریکٹ مدد، ہم یہ کسی سے ڈونیشن نہیں لے رہے، اچھا، نہ کسی کو خیرات کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مطلب ذرا آسان لفظوں میں کہ یہ ہے کیا چیز جو آپ نے معاشیات پہ ماشاءاللہ جی بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں؟ جی، تو صاحب حیثیت لوگ خاص طور سے جو کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ملوں کے مالک ہیں، جی بالکل، ان کا پاس بڑا جذبہ ہے کہ غریب کی کسی سے مدد کر دیں، ہم اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں، اس کو اپنے کام کو سکھا دیں، یا اگر وہ کاروبار نہیں بھی ہے تو کہتے ہیں کچھ ایسے اس کی مدد کر دیں، کوئی ایسے اس کو ٹریننگ دے دیں، کوئی ایسا ٹول اس کو دے دیں، مطلب ہے کہ کوئی ہنر سیکھ جائے، ہنر سکھا دیں اسے کہ وہ چل جائے، تو اس کا خرچہ ہم دینے کے لیے یعنی عوام یہ بڑے مخیر آزاد جو ہیں یہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن کیسے دیں، کس طریقے سے اس کو مدد بھی ہو جائے۔ اچھا، تو اس کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ 2-4 ماڈل بنانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ماڈل یہ ہے کہ ایک کمیونٹی ڈیفائن کرتے ہیں، ایک کمیونٹی یعنی ایک ایریا، ایک علاقہ، ایک محلہ، یا ٹھیک ہے، وہاں سے ایک یعنی ایسا شخص یا ایسا فیملی دیکھتے ہیں جی جو مدد کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ معلومات حاصل کر لیں کہ آپ کے ارد گرد محلے میں، کمیونٹی میں کون ضرورت مند کون ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، 2 قسم کے ضرورت مند ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، ایک تو فیملی، ٹھیک ہے، کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں گھر میں، صحیح بات ہے، آپ لوگ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں۔ بالکل صحیح بات، تو فیملی جو ہے وہ علاقے میں وہ پڑوسیوں کے ذریعے اس طرح پتہ کر کے وہ معلومات کر دے گی کہ وہ ان کے پاس وہ غریب بھی ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو کام کر سکتے ہیں لیکن بیکار بیٹھے ہیں۔ تو یہ معلومات ہم اس علاقے میں کر لیتے ہیں۔ جب یہ معلومات ہمیں سے مل جائے نا تو اسی علاقے میں ہم پھر ایک بزنس کے لوگوں کو سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی پھر جو مخیر حضرات ہیں صاحب حیثیت ان سے آپ رابطہ کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ انسانی جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ غریب لوگ ہیں، ان کو آپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کمیونٹی میں راولپنڈی کے پاس ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار ہے گارمنٹس کا اور اس کا بہت ساری تو کہتے ہیں آپ بتائیں کون ہے، آپ ہمارے پاس لائیں، ہم انہیں 10,000 روپے بھی دیں گے اور وہ ٹریننگ بھی ٹریننگ کریں 6 مہینے ہمارے پاس رہیں گے، اور 6 مہینے بعد ہم ان کو 30,000 دیں گے، اور ان کی مرضی ہے اگر کہیں ان کو سے بہتر مل جائے تو بڑی اور کیا بات، وہ کام سیکھ جائیں گے۔ دیکھیں یہ صرف کام کرے تو ہم اس علاقے میں پھر دیکھتے ہیں کون ضرورت مند ہے جس پہ ان کو اعتبار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کنڈیشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے دیں گے اور ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں لیکن درمیان میں اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ صحیح بات، تو اس قسم کے مسائل کے لیے پھر ہم فیملی سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے بچے یا بچے کو یا عورت کو ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، اسے ٹریننگ کے درمیان بھاگنا نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. ایک دفعہ ان کے پاس اسکل آ جائے گی, ہنر آ جائے گا, تو چاہے اسی دکان میں جگہ کام کر لیں, ٹھیک ہے, یا کہیں اپنا کاروبار کر لیں, یا اپنی بزنس ہی کر لیں, کیونکہ ان کے پاس اسکل آ جائے گی, ہنر آ جائے گا. تو یہ کام اب ہم 3-4 ہزار روپے ایک جگہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں گزارش کرتا ہوں, ادھر کے بھی تو ہیں آپ, تو ماشاءاللہ جدہ بینک کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں, چھوٹی سیٹ نہیں تھی, تو اگر مطلب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان تک بھی رابطہ ہوتا ہے یا ادھر ہی لوگ کافی ہیں؟ کمیونٹی کے لوگ کافی ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس لیول پہ اگر جاتا ہے, نہیں اس ہو سکتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں ہم معلومات ملیں گی, یہ لوگ جو ہیں یہ غربت میں ہیں اور ان کے پاس لوگ کام کرنے کے لیے خاندان میں موجود بھی ہیں, تو ان کو کسی طرح ہنر سکھا دیں, تو اس علاقے میں ہو سکتا ہے کوئی بزنس مین ایسا نہ ہو. ہاں, تو پھر آپ دوسرے سے بھی ہم دوسرے ساتھی کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب دیکھیں صدقہ جاریہ ہے. ہمیں صرف سوشل میڈیا پہ اور اس پہ انفارمیشن دینی ہے کہ یہ دیکھو یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں, ان کو یہ ہونا چاہیے, یہ اسکل چاہیے, اور یہ کوئی اگر اس میں مدد کر سکتا ہے تو ڈائریکٹ ان سے, یعنی ہم نے پیسے نہیں لینے کسی سے, ڈائریکٹ ان سے بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ گزارش ہے کہ آپ نے کتنی جگہ تک اس سینٹر, میں نے سنا آپ نے دسترخوان بھی لگائے ہوئے ہیں, اب آپ نے پچھلے میں جو انٹرویو میں نے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا ادھر, مطلب ٹائم کی شارٹیج ہے اور پھر آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, تو یہ بتا دیں کہ کہاں کہاں تک آپ نے سینٹر, اور انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا اسے. صحیح, دیکھیں بڑی سمپل, جہاں ہم پہلے رہتے تھے اس وقت ہم دوسری جگہ پہ ہیں, وہاں رہتے تھے تو I-8 کا ہے کیا, I-8 کے علاقے میں, تو ہم نے وہاں صرف اتنی سی کوشش کی ہے کہ مسجد کے پاس جو ریسٹورینٹ ہے, پہلے مسجد میں کوشش کی لیکن مسجد نے جا دی, تو وہیں مارکیٹ میں ایک ریسٹورینٹ تھا, اس کے سامنے میدان خالی تھا, میں نے وہاں چٹائی بچھا دی اور کہا کہ وہاں بیٹھ کے اور بینر لگا دیا کھانا فری, آپ ضرورت مند کھانا کھا سکتا ہے, اور نیچے یہ بھی لکھ دیا تعاون لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو 3-4 دن تو مجھے وہاں کھڑے ہو کے کرنا پڑا. اس کے بعد لوگوں نے, محلے کے لوگوں نے کہا نہیں آپ نہ کریں گے, ہم مینیج کر لیں گے, اور 3-4 دن کے بعد پیسے بھی انہوں نے لینے چاہیے کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت پیسے آ رہے ہیں, اور بہت, تو اب وہاں 100 سے زیادہ 200 کئی وہ لگتے ہیں, سیشن لگتے ہیں, تو شام کو کھانا پھر ملتا ہے. اس طرح کے اور بھی ہیں, لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھی آپ اسی طرح کھانا کھاتے رہیں گے, آپ کو کیوں ایسی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ اس کا یہ ہو گیا کہ ہم گاؤں سے آتے ہیں اور ہم کھانا یہاں کھا لیتے ہیں تو ہم پیسے اپنی فیملی کو بھیج سکتے ہیں. دوسرا فائدہ انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہمیں کہتا تھا ہم مجبور ہو کے اسے مزدوری لے دیتے, اب ہم اسے بارگن کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہمیں فکر نہیں کہ شام کو تو کھانا مل ہی جائے گا, یعنی ایک سپورٹ ہو گئی نا, سپورٹ ہو گئی, شام کا کہاں سے کھائیں گے. اچھا تو یہ تو صحیح ہے, میں کہ یہ بھی تو صحیح ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ بتائیں نا کہ کیوں ایسی مصیبت میں ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنا پڑا ہے, آپ کیوں آمدنی اپنی نہیں بنا سکتے, گھر بیٹھ کے کھائیں, اپنے گھر والوں کو بھی بھیجیں, کوئی ہنر کیوں نہیں سیکھتے ہیں. تو ان کی بڑی بیچارہ ہم کیا سیکھیں, بس اللہ کی مرضی ہے, ایسے رہتے ہیں. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ کو بھی فلاں کام کچھ تو بتائیں جو سیکھیں. جب وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کام سیکھتا ہوں, تو ہم اسی قسم کے کاروباری کسی آدمی کو کہتے ہیں یار اس کو یہ کام سکھا دیں, اور وہ کاروباری لوگ سکھانے کے پیسے دیں گے اسے, کیونکہ ان کی مدد ہو جاتی ہے. تو وہ پھر کسی مطلب سے بھی حیثیت بندے کو کہتے ہیں کہ یار اس کو کچھ کام سکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے, جو آپ کی مدد ظاہر چیزیں بڑے مصروف ہیں, تو یہ آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں بھی فرمایا تھا صوفی ٹی وی پہ کہ آپ اگر ایسا سینٹر ٹیکنیکل سینٹر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو انشاءاللہ یونیورسٹی تک کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بھی دے کریں. یہ تو خیر بڑی جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کمیونٹیز کا یہ ماڈل جو ہے, اور جہاں بھی ماڈل بنائیں گے اس کمیونٹی بھی ہم اسے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, اور اس میں ہم یہ بتائیں کہ فلاں فیملی کی یا فلاں بچے کی یہ ضرورت ہے, تو اس کو ضرورت کے لیے یہ کام چاہیے, اس کو فلاں ورکشاپ میں کرواتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ بھیج دیتے ہیں, تو لوگ ان کی ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں کرتا کہ گلوں ختم کریے, کیونکہ تھوڑے کو تو سمندر پہ ہے ماشاء اللہ. ناظرین ڈاکٹر صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں, اور میں نے تو ان کے ساتھ ڈیوٹی بھی کی ہے, میں چھپاتا نہیں ہوں, ایک بہت مخلص انسان ہے اور غریب پرور انسان ہے,
تو ہمیں دعا کرو کہ اللہ کرے ایسے اور لوگ بھی اس ملک میں اس طرح کے ہیں، اور خاص کر ماہر معاشیات ہیں، اور حالانکہ ان کو تو کچھ ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ پروگرام دیکھیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں کہ حکومت سے ہٹ کے غربت کیسے ختم کی جاتی ہے۔ ناظرین، نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سبحانہ